محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف موسم بنائے ہیں، عبادت کے لیے بھی ایک موسم بنایا ہے، اور وہ مہینہ رمضان المبارک ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی کتاب کے نزول کے لیے بھی اس مہینے کو چنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہاں بالکل ہے، اسی لیے کیونکہ روزہ رکھا جاتا ہے نا، تو روزہ نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت والے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں انسان کے سفارشی بن کے آئیں گے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے سفارشی۔ ابھی قرآن روزہ بولے گا، یقول الصیام، روزہ کہے گا اے اللہ انی منعتو الطعام والشہوات، اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک دیا، جنسی خواہشات سے روک دیا، فشفینی فی، یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب میری سفارش قبول فرما۔ ابھی یہ خاموش نہیں ہو گئے، قرآن شروع ہو گئے، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ إِنِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اے اللہ راتوں کو سونے سے روک دیا۔ یہ راتوں کو قرآن لے کے پڑھتا رہتا ہے، کبھی کون سی صورت کبھی کون سی صورت، اے اللہ اس نے مجھ سے بے وفائی نہیں کی، ہم کیسے اس سے بے وفائی کر سکتے ہیں؟ اس لیے بار بار جب کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ فیشفعان، تمہاری سفارش قبول ہوگی ہے۔ یہ قرآن ہے اور یہ روزے ہیں اور رمضان المبارک، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہمیں اس کے اندر کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور آج جو معیشت کی کمزوری کا دعویٰ کرتے ہیں یہ آتی بہت ہے لیکن پوری نہیں ہوتی، تنخواہ پوری نہیں، آمدنی پوری نہیں، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، قرآن سے منہ موڑو گے تو پھر معیشت تنگ، اور قیامت والے دن بھی اللہ سزا دیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ لِمَ حَشَرْتَنِی، ہم اللہ اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا، اس لیے کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھیں اور تو نے اسے بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے پیارے بھائیوں، نیکیوں کا مہینہ، ایک حرف کے بدلے 700 تک نیکی انسان کو مل رہی ہے۔ کیا ہوا؟ ایک صفحہ پڑھ لے، 2 صفحے پڑھ لے، ترجمے سے پڑھ لے، سن لے۔ اس لیے قرآن کا اہتمام، نبی علیہ الصلوۃ فرماتے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان میں قرآن پڑھنا منع ہے، گھر کے اندر قرآن پڑھنا منع نہیں ہے۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، انسانی شکل میں ہو یا جناتی شکل میں ہو، جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت ہو۔ آج اسی وجہ سے گھر کے اندر یہ مردیں بڑھ چکی ہیں۔ اور یہ سیزن کا مہینہ، سیل کا مہینہ، آج سیل لگی ہوتی ہے، دوسروں کو کہتے ہیں جی فلاں سیل لگی ہوئی، چیزیں سستی ملتی ہیں۔ پیارے بھائیو، یہاں نیکیوں کی سیل ہے لیکن ہم غافل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ فرماتے یا باغی الخیر، اے خیر کو تلاش کرنے والے، خیر کو تلاش کرنے والے، اقبل، جلدی کر جلدی کر، رمضان چلا جائے گا، قرآن کا ایک پارہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، کیا فائدہ آیا؟ پیارے بھائیو، قرآن یہ لازم اور ملزوم ہے رمضان المبارک کے ساتھ، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، قرآن کیوں؟ اس لیے یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، اپنے ساتھی کا سفارشی بن کے آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا صدر، وزیر اور مشیر بڑے اعلیٰ قسم کے اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں، نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، گھر کے اندر بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھایا جائے۔ ایک اللہ اکبر صفحہ بھی اگر انسان روزانہ پڑھائے تو کتنی اس کو نیکی ملتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ صرف قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص تعدل ثلث القرآن، یہ 10 پارے قرآن کے بدلے اس کے اندر ثواب موجود ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر 5 نمازوں کے بعد ایک ایک صفحہ پڑھتے جاؤ، ایک صفحے کے اندر کتنے حروف ہیں، ذرا ضرب دے لینا 100 کے ساتھ۔ لہذا پیارے بھائیوں، رمضان کے روزے اور روزوں کے اندر قرآن، نفلوں کے اندر قرآن زبانی دیکھ کر، جماعت کے اندر، حتیٰ کہ نوافل کے اندر قرآن اٹھا کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔